اب آتے ہیں آئے غار کی طرف میرے محترم ناظرین. آئے غار میں جماعت عمریہ کہتے ہیں یہ ابو بکر کی مدح میں نازل ہوئی ہے. ابو بکر کی مدح میں آئے غار سورہ توبہ میں نازل ہوئی اور اس میں ابو بکر کی مدح ہے، اور یہ ایک جھوٹ ہے میرے محترم ناظرین. کیونکہ آئے غار کا شان نزول کا آئے غار کا شان نزول تو شب ہجرت نہیں ہے. آئے غار کا نزول اوائل ہجرت نہیں ہے. آئے غار کا نزول ہے غزوہ تبوک. اور یہ تعریف کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ آؤ نکلو جہاد کی طرف. وہ مختلف بہانے کر رہے تھے، ہوا گرم ہے، فصل کو ہم نے لینا ہے، اتنی دور کہاں جانا، کیا وجہ کیا، ہم نہیں جاتے بھائی، جو آپ خود چلے جاؤ. جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر سے سرپیچی کرتے تھے اور بے شرمی کے ساتھ جانے سے انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کیا. کئی آیات نازل کی، ان میں سے ایک آیہ غار ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ توبہ آیہ نمبر 40 جو ہے وہ آیہ غار ہے، الا تنصروہ. اب بتائیں گے کہ یہ آیہ مذمت کے لیے نہ کہ تعریف کے لیے. لیکن آپ سیاق آیات کی دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا، آیہ نمبر 38 سے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو، یعنی ایمان والے جب کہا جاتا ہے، قرآن میں 2 طرح کے ہیں. ایک کئی مقام ایسے ہوتے ہیں جب کہا جاتا ہے ایمان والو تو ایمان والوں سے سچے ایمان والوں کو مراد ہوتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایمان والو جو زبان میں ایمان والے ہیں، دل میں ایمان والے نہیں. یہ مقام اس طرح سے ہے کہ یہ واقعی مخلص مومن نہیں ہے، زبانی مومن ہے. اے ایمان والو ما لکم، کیا ہو گیا ہے تجھے کیا ہو گیا، کیوں جھوٹے ہو، کیوں قبر و قیامت پہ تجھے ایمان نہیں ہے، اللہ نے تجھے پہ جہاد واجب کیا، تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے. ما لکم، کیا ہوا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. جب اللہ کی جانب سے فرمان الہی آتا ہے کہ جہاد کے لیے نکل جاؤ، کوچ کرو جہاد کے لیے، تم زمین پہ بوری کی طرح زمین پہ تم بھاری بن جاتے ہو، گر جاتے ہو، زمین سے حرکت کا نام ہی نہیں لیتا ہے. اللہ کہہ رہا کہ جہاد کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جہاد کرو، وعدہ دیتے ہیں جنت کی، نہیں کرتا کوئی. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم آخرت کے بجائے دنیا کو چاہتے ہو. تم دنیا کو چاہتے ہو، آخرت کو نہیں چاہتے. اب میرے عزیزوں بتاؤ، یہ مذمت کے لیے یا تعریف کے لیے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. دنیا کی جو چیزیں آخرت کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، معدوم ہے. الا تنفروا الا تنصروا الا تنفروا الا تنصروا. الفاظ بتاتے ہیں، سیاق بتاتا ہے کہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں. الا تنفروا، اگر تم جہاد کے لیے کوچ نہ کرو، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا. اللہ رب العزت تمہیں شدید دردناک عذاب دے گا. صحابہ سنو، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لائے گا. تمہیں عذاب ہوگا، ایک اور قوم آئیں گے، وہ دین کی خدمت کریں گے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تم ضرر نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جیسے دوسرے علماء نے ترجمہ کیا، پھر آئے غار کی طرف آتے ہیں. یہ ویب سائٹ ہے میرے عزیزوں، یہاں پہ مختلف مترجمین کے ترجمے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، پہلی یہ آیت ہے. دیکھیں کہ مولوی طاہر قادری صاحب ہیں، طاہر قادری، انہوں نے کیسا ترجمہ کیا. اے ایمان والے، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی مادی اور سفلا دنیا کی طرف جھک جاتے ہو. کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں، مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک اور بھائی ترجمہ آپ کو سناتے ہیں. ایک اور ترجمہ ہے احمد رضا خان کا. احمد رضا خان بریلوی ان کا جو امام ہے، اس کو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں وہ لوگ. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ میں کوچ کرو تو
تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں پسند کی ہے، اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تنفروا یعذبکم عذابا الیما، آیت نمبر 39۔ اگر تم نے کوچ نہیں کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا سنائے گا، اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لے آئے گا، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر۔ ترجمہ واضح ہے۔ اچھا، یہ 2 آیتیں، تیسری آیت اسی سیاق میں جو نازل ہوئی ہیں، تو پتہ چلا عزیزوں کہ یہ کہاں پہ شان نزول ہے۔ شان نزول اس کی غزوہ تبوک ہے۔ اگر یہ ابو بکر کی مدح کے لیے ہوتی نا تو وہی وقت نازل ہوتا۔ بات یہ ہے، یہ ابو بکر کی تعریف کے لیے نازل ہوئی ہوتی تو شب ہجرت نازل ہوتا، ہجرت کے فوراً بعد، 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد نازل ہوتا۔ یہ تو کئی سالوں کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کس لیے نازل ہوئی ہے؟ مذمت کے لیے، کہ تم صحابہ تم بغیرت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو، تم نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، نصرت نہیں کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے سخت عذاب دے گا، خبردار۔ یہ مذمت کے لیے آیا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم ابھی غزوہ تبوک میں، سب دیکھیں مختلف کتابوں میں یہ اس کی غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ابھی نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، اس وقت شب ہجرت بھی تم لوگوں نے نصرت نہیں کی تھی، اس وقت بھی اللہ نے نصرت کی تھی، اس وقت اس کا ناصر کون تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ فقد نصرہ اللہ، فقد، یہ مذمت کے لیے نہ تعریف کے لیے، اچھی طرح سے جان لو۔ اگر تعریف کے لیے ہوتی تو شب ہجرت نازل ہوتی، ہجرت کے بعد نازل ہوتی، یہ تو کئی سال بعد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور کس لیے نازل ہوئی ہے؟ اس لیے کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سنتے تھے، جہاد کے لیے نصرت کرنے سے گریز کرتے تھے، تو فرمایا کہ اگر تم ابھی نصرت نہیں کرتے، اس زمانے میں بھی تم نے نصرت نہیں کیا تھا، شب ہجرت مکے میں تم نے لوگوں نے کہاں نصرت کی؟ تم سب تو کفار کے پناہ میں گئے تھے، ابو بکر کفار کے پناہ میں، عمر کفار کی پناہ میں۔ اس وقت کب تمہارے تو ریلیشن اچھے تھے ان لوگوں سے، روابط تو اچھے تھے آپ کے کفار سے، اس زمانے میں بھی تم نے نصرت نہیں کی تھی۔ کس نے نصرت کیا تھا؟ اللہ نے نصرت کیا تھا۔ اذ اخرجہم، اب میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا عزیزو، اور آپ مجھے بتائیں اپنی دین ایمانداری سے، عقل کے ساتھ، اس میں ابو بکر کی تعریف کہاں کی؟ ٹھیک ہے نا؟ تعریف کہاں ہے؟ مدح، آپ جانتے ہیں مدح کس کو بولتے ہیں، تعریف کس کو بولتے ہیں، ستائش کس کو بولتے ہیں؟ اگر میں کہہ دوں کہ آپ اچھے آدمی ہیں، یہ مدح ہے۔ اگر میں کہوں آپ عالم ہیں، یہ مدح ہے۔ صاحب، آپ متقی ہیں، میں نے آپ کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مدح کے الفاظ ہیں، مدح کے بہت سارے الفاظ ہیں، مدح ایک دو تو نہیں ہے، مختلف جملے سے ہو سکتے ہیں، مختلف اطوار سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے اس آیت کو اور ترجمہ کریں گے، اور میں علی الاعلان یہ کام کر رہا ہوں، چھپ کے تو نہیں کر رہا۔ جماعت عمریہ کے علماء دیکھ رہے ہیں، وہ بخوبی میری باتوں کو سن رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ یاری کے بعد میں اس کے سوال جواب میں ایک ایسا خلل ہم نکال دیں کہ اس پہ اگلے دن آ کر اس کو تانا ماریں، اس کو پکڑ لیں کہ آپ نے یہاں پہ غلط کیا۔ تو میں جو ترجمہ کروں گا، آپ کے علماء دیکھ رہے ہیں، تو وہ مجھے دکھائیں کہ یہاں پہ ابو بکر کی تعریف کہاں ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں ابو بکر کی مذمت، شدید مذمت دکھاؤں گا اس آیت میں، اور واضح دلالت کے ساتھ دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے تعریف دکھائیں، میں آپ کو مذمت دکھاؤں گا، اور میں دکھاؤں گا کہ یہاں پہ تعریف واریف کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اس کی ابھی نصرت نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے اس کی نصرت کی تھی اس وقت جب اس کا کوئی ناصر نہیں تھا۔ ایک بھائی تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ سلایا تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی ناصر نہیں تھا۔ جب سب کفار کی تعداد ہے بے پناہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھائی اکیلے، اللہ نے نصرت کی تھی نا، تم نے تو نصرت نہیں کی تھی۔ اذ اخرجہ، جب کفار نے اس کو نکالا تھا، اخرجہما نہیں بولا، اگر کیونکہ ابو بکر تو پناہ میں تھا، ابو بکر ایک دفعہ ہجرت کر کے واپس آیا تھا، اس نے منہ کالا کیا تھا اس نے اپنا، ہجرت چھوڑ کے واپس آنا یہ کیا ہے؟ یہ کبائر میں سے ہے، موبقات میں سے ہے، اور بھائی فسق ہے۔ کیوں تم بھول جاتے کہ ابو بکر ہجرت کر کے چھوڑ کے واپس آیا تھا اور کفار کی پناہ میں رہ رہا تھا؟ اذ اخرجہ، کفار نے جب ان کو نکالا تھا تو اللہ نے ان کی نصرت کی تھی۔ کفار نے کس کو نکالا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر ابو بکر ساتھی ہوتا نا، وہ اخرجہما ہوتا یہاں پہ،
دونوں کو نکالا تھا. تو دونوں کو نہیں نکالا ہے, صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سختی ہے, وہ نکلنے پہ مجبور ہیں کیونکہ وہ قتل ہو جائیں گے. ابو بکر تو آرام سے رہ رہا ہے. اخرجہ الذین کفروا ثانیہ اثنین. ثانیہ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ ثانیہ حال ہے, یہ حال ہے اس مفعول سے جو اخرجہ میں ہے. اخرجہ میں اس کو کفار نے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مکے سے نکالا اس حالت میں کہ وہ دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا. دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا. نکالے جانے والا ایک ہے, نکالے جانے والا ایک ہے, لیکن وہ دو ہیں. دو میں سے دوسرا کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ثانیہ اثنین. ثانی ثانی یہ منصوب ہے, یہ منصوب ہے. یہ کس لیے منصوب ہے؟ اس لیے کہ یہ حال ہے. ذوالحال کیا ہے اس کا؟ اخرجہ کا جو مفعول ہے. دوسرے میں سے دو. تو عزیزو جماعت عمریہ آپ دیکھیے, پہلی بات تو وہ شیطانی یہ کرتے ہیں کہ ثانیہ اثنین یہ ابو بکر ہے, حالانکہ ثانیہ اثنین ابو بکر نہیں ہے. یہاں پہ ابو بکر کا ذکر کہاں ہے ابھی تک؟ ثانیہ اثنین کس چیز کا حال ہے؟ وہ اب نصرہ اللہ اخرجہ الذین, بلی ثانیہ اثنین حال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے. اچھا, تو یہ ابو بکر کا نہیں ہے کہ یہ ابو بکر کی حال ہو. یہ ذوالحال کون ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نکالا ہے کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے. اچھا, جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں مثلا طاہر قادری وغیرہ کہ ابو بکر دو میں سے دوسرے تھے, کہ نمبر 1 علی, نمبر 1 رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر 2 ابو بکر. یہ چالاکی ہے, یہ آیت کے خلاف ہے. جو بھی شخص کچھ عربی جانتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ثانیہ اثنین حال ہے. حال ہے کس سے؟ خو سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے. اچھا, اب یہ عزیزو یہ کوئی تعریف کا لفظ ہے, اس میں کوئی مدح ہے ابو بکر کے لیے؟ اگر دو آدمی یا ایک جگہ پہ ہیں وہ دو آدمی ہیں, یہ عدد ہے, یہ عدد ہے. یہ کوئی یہاں پہ ترتیب کی بات نہیں ہو رہی. اگر عظمت میں ترتیب کی بات ہوتی, اگر ایمان میں ترتیب کی بات ہوتی, اگر خدمت دین خدا قرب الہی میں ترتیب کی بات ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بولتے, اول اثنین, دو میں سے پہلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس لیے کہ یہاں پہ مقصود ترتیب بتانا نہیں ہے, یہاں پہ صرف عدد بتانا ہے کہ دو آدمی ہیں, دو آدمی ہیں, ان دو میں سے دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس میں اگر کوئی ترتیب کی بات ہوتی, کسی بھی لحاظ سے عدد کے علاوہ کسی اور چیز کا بیان ہوتا, تو اس لیے نہ کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے نمبر 2 ہیں, ابو بکر کے نمبر 2 ہیں. نہ علم میں, نہ ایمان میں, نہ حسب میں, نہ نسب, کوئی بھی کہہ دے کہ وہ ابو بکر کے نمبر 2 ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کافر ہے, نجس ہے, دین سے خارج ہے. لیکن اگر دو آدمی ہیں, اگر صرف عدد بیان کر رہے ہیں کہ دو آدمی, دو آدمی جہاں بھی ہوں میرے محترم ناظرین, دو آدمی ہو نا, ایک ٹیچر ہے ایک شاگرد ہے, تو وہ دو آدمی ہیں. ایک پریزیڈنٹ ہے ایک اس کا چپراسی ہے, یہ دو آدمی ہیں. ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے, دو آدمی. یہ اس میں نہ تعریف ہے نہ کچھ بھی نہیں, یہ دو آدمی ہیں. اگر کہیں پہ ایک مومن ہے ایک کافر ہے, دو آدمی, ٹھیک ہے نا. اگر دونوں مومن ہیں پھر بھی دو آدمی ہیں, اگر دونوں کافر ہیں پھر بھی دو آدمی ہیں. عدد ہے, عدد میں تعریف نہیں ہے عزیزو, عدد میں تعریف نہیں ہے, عدد میں مدح نہیں ہے. اچھا, اذ ہما فی الغار, جب یہ دونوں غار میں تھے, جب یہ دونوں غار میں تھے. اچھا, یہاں پہ ثانی اثنین کے متعلق میں ایک جملہ مزید عرض کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید. ثانی اثنین کے متعلق میں ایک اور مزید جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں, اگر اس میں کسی قسم کی تعریف ہوتی نا, کسی قسم کی تعریف ہوتی تو ملاحظہ فرمائیے, یہ آیت اور انداز سے ہوتا. سورہ مبارکہ مجادلہ آیہ نمبر 7, رب العزت کا ارشاد ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو نہیں دیکھتا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، 3 منافق کا نجوہ نہیں ہوتا، یہ منافقین کے لیے ہے، 3 منافق کا نجوہ نہیں ہوتا الا وهو رابعهم، مگر کہ اس کا چوتھا اللہ رب العزت۔ یہ عدد کی بات ہو رہی بھائی، اس میں تعریف نہیں ہے، اس میں ترتیب نہیں ہے، اگر ترتیب ہوتی تو اللہ چوتھا نہیں ہوتا، اللہ نمبر 1 ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، 3 منافق آ کے آپس میں سرگوشی کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کریں وہ کریں یہ کریں وہ کریں، ان کی برائیاں بیان کریں آپس میں، تو ان کا چوتھا کون ہے؟ رب العزت۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر 5 منافق آپس میں بیٹھے ہیں نجوا کر رہے ہیں سرگوشی کر رہے ہیں، ان کا چھٹا کون ہے؟ رب العزت، اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا۔ اگر عدد میں عدد میں کسی قسم کی تعریف ہوتی، ترتیب کی بات ہوتی، تو اللہ یہاں پہ منافقین کا سادس یا منافقین کا رابع نہ ہوتا۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے زیادہ بھی نہیں اس سے کم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ بھی ہو 10 ہوں تو 11واں اللہ، 20 منافق ہوں تو 21واں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کم تر اگر ہو 2 منافق ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ابھی تک جو جتنا میں نے آیا پڑھا ہے میں اس کا ترجمہ پیش کر دوں جماعت مخالفین کے افاضل کی ترجموں سے۔ یہ ویب سائٹ ہے جس میں قرآن کریم کے ترجمے پیش کیے جاتے ہیں۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، آتے ہیں طاہر قادری کی طرف، اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ اسلام کی جدوجہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے اس کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب وہ کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکالا تھا، درآن حالے کہ وہ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے۔ ہاں، کون دوسرا تھا؟ دوسرا کون ہے؟ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے اللہ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 منافق وہاں پہ نجوا کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، چوتھا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ اب ملاحظہ فرمائیے، ایک اور آپ کو دکھا دیتے ہیں احمد رضا خان کا، احمد رضا خان بریلوی، اس کا ترجمہ۔ اگر تم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں صرف 2 جان سے۔ یہ عجیب ترجمہ اس کا کوئی دقیق نہیں ہے۔ اچھا، دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ابو العلا مودودی، تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، دو میں دوسرا تھا یا 2 کا دوسرا تھا، یہ یہاں پہ سلیش ہونا چاہیے، 2 میں دوسرا تھا یا 2 کا دوسرا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب پتہ چلا نا عزیزو، میں نے صحیح ترجمہ کیا۔ اچھا، پتہ چلا عزیزو کہ ابھی تک کوئی تعریف نہیں ہے ابو بکر، صرف مذمت ہی مذمت ہے کہ مسلمانوں نے شب ہجرت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دفاع نہیں کی ہے، اور اب جو غزوہ تبوک ہے اب بھی وہ نصرت کرنے سے کتراتے ہیں۔ پھر آتے ہیں عزیزہ اس کی طرف، اس فقرے کی طرف۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں۔ عزیزو، اگر 2 شخص غار میں ہیں، یہ بذات خود کوئی تعریف نہیں ہے، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن ہے، یہ وہ اچھا آدمی ہے، یہ غار میں 2 آدمی غار میں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی تعریف نہیں کہ وہ مومن تھا، اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نصرت کرنے والا نہیں، صرف اللہ ناصر ہے، ایک آدمی ساتھ ہے، دونوں غار میں، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ وہ دوسرا آدمی جو مومن ہے۔ میں صرف اس فقرے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، کہ وہ دونوں غار میں۔ اس میں نہ علم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ابو بکر عالم ہے، کہ اس کی فقہ کی تعریف ہے، علم کی تعریف ہے، یا اس کی ایمان کا ذکر نہیں ہے
کہ اگر کوئی شخص غار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو وہ عقل دلالت کرتا ہے یا کوئی قرآن کی آیت ہے کہ وہ حتماً مومن ہے، حتماً اچھا آدمی ہے. یا اگر مثلاً کسی بھی قسم کا وہ شجاع ہے، مجاہد ہے، کسی قسم کی بھی دلالت نہیں کرتا. اس کی دلیل کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ سورہ مبارکہ یہ معارج میں ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ معارج ہے. یہاں پر آیہ نمبر 36 اور 37 ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم. فما للذین کفروا، کافروں کو کیا ہوا؟ قبلک مہطعین، آپ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں راست پہ گروہ گروہ بیٹھتے ہیں، بائیں ہاتھ پر گروہ گروہ بیٹھتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، گروہ گروہ کفار آ کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر ایک کو یہی تمنا ہے، یہی طمع ہے، یہی خواہش ہے، ان یدخل جنت نعیم، کو اس کو جنت نعیم میں داخل کیا جائے. ملاحظہ فرمائی ترجمہ. بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، گروہ در گروہ. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ کون تھے عزیزوں؟ دیکھیں عزیز، اگر کوئی شخص غار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہے تو غار میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر وہ غار میں بیٹھا ہے وہ حتماً اچھا ہے. لوگ آ کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، حرم نبوی میں یا مکہ مکرمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے. عن الیمین وعن الشمال عزین، گروہ در گروہ. یطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، یہ سب جہنمی ہیں. یا کیا یہ سوچتے ہیں کہ جنت جائیں گے؟ کتاب تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور، یہ جماعت عمریہ کے سب تفاسیر ہیں میرے محترم ناظرین. یہ الصدار التونسیہ میں چھپی ہے، تونس میں چھپی ہے. یہاں پر اسی آیت کی شرح میں صفحہ نمبر 175 میں فرماتے ہیں قال الواحدی والبغوی وابن عطیہ وصاحب الکشاف. واحدی نے شابوری نے، بغوی نے معالم التنزیل کا جو لکھنے والا ہے، ابن عطیہ، صاحب کشاف، کیا نام ہے اس کا، زمخشری صاحب نے، یہ سب جماعت عمریہ کے کبار مفسرین ہیں. انہوں نے سب کہا ہے کان المشرکون یجتمعون حول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، مشرک آ کے بیٹھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہاں پہ بیٹھتے تھے؟ مکے میں، ٹھیک ہے نا، مکے میں. بیت الحرام افضل ہے، بیت اللہ الحرام، کعبہ افضل ہے یا غار افضل ہے بھائی؟ تو غار میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ساتھ آ کے بیٹھا وہ حتماً مومن ہے. وَيَسْتَمِعُونَ كَلَامَهُ وَيُكَذِّبُونَهُ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سنتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے اور مسلمانوں کو مسخرہ کرتے تھے. وَيَقُولُونَ لَئِن دَخَلَ هَؤُلَاءِ الْجَنَّةَ كَمَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلَنَدْخُلَنَّهَا قَبْلَهُمْ وَلَيَكُونَنَّ لَنَا فِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا لَهُمْ. اور کہتے تھے کہ اگر یہ مسلمان جنت جاتے ہیں تو ہم ان سے پہلے جنت جائیں گے. ایسی کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، ایسے مذاق اڑاتے تھے. عن الیمین وعن الشمال، ومن مقصود کثرت الجہاد ای واردین الیک، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے وہ بیٹھتے تھے، یعنی ہر طرف سے گھیرتے تھے، ہر جہت سے گھیرتے تھے، نہ کہ صرف دائیں بائیں سے، ہر جہت سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے. والمقصود من ذکر الیمین والشمال الاحاطہ بالجہاد فاکتفى بذکر الیمین والجہاد لانہما الجہاتان اللتان یغلب حلولہما. تو ہر جہت سے پیچھے آگے دائیں بائیں کفار آ کے بیٹھتے تھے، باتیں سنتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. اچھا، تو پتہ چلا عزیزوں کہ ابھی تک کوئی تعریف نہیں ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے اپنے ہم صحبت سے فرماتے تھے. اذ یقول لصاحبہ، تم نے اس وقت مدد نہیں کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ہجرت کو. اللہ نے مدد کی جب کفار نے ان کو نکالا تھا، وہ دو میں سے دوسرے تھے.
وہ غار میں تھا، دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے کہتے تھے. جماعت عمریہ اکثر اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو صحابیت ثابت ہے، صحابیت ثابت ہے. او بھائی صاحب کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ صاحب عربی زبان میں یعنی کسی کے صحبت میں رہنا. ہم کوئی انکار نہیں کرتے کہ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا چکے تھے، جیسے کہ ابو لہب بھی پا چکے تھے، ابو جہل بھی پا چکے تھے. صحبت سب کے لیے حاصل ہے. صحبت کسی کے ساتھ ہونا، کسی کے صحبت عربی سے اردو زبان میں بھی صحبت ہی کہتے ہیں. یہ کوئی مدح کے الفاظ نہیں ہے میرے محترم ناظرین. قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ صاحب بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اعراف میں آیہ نمبر 184، اولم یتفکروا، کیا کفار سوچتے نہیں؟ ما بصاحبہم من جنہ، کیا کفار نہیں سوچتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کون ہے؟ ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہیں، ہم صحبت ہیں، صحبتی ہیں، کس کے؟ کفار کے. وہ نہیں جانتے، یہ نہیں سوچتے ما بہ من جنہ، اس کو جنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ اللہ کی جانب سے واضح طور پہ ڈرانے والے ہیں، اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آئے، بشیر و نذیر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پر عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے صاحب ہیں؟ کفار قریش کے صاحب ہیں. وہی کفار قریش جو کہتے ہیں مجنون ہے، نستجیر باللہ.